اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل عراق یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ گاروں کو جس سے تسکین ہوتی ہے، امید افزا قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیت ہے وہ یہ ہے۔ کہا یہ اہل عراق سمجھتے ہیں، لیکن ہم اہل بیت نبوت سمجھتے ہیں قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس لیے کہ ہم حضور کا مزاج سمجھتے ہیں، حضور اس سے کم راضی نہیں ہوں گے کہ ساری امت بخشی جائے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ وہ اپنا مقدمہ نہیں ہار سکتا جس کے حضور وکیل ہوں، کسی شاعر نے کہا تو میں نے ٹوک دیا، میں نے کہا یار یوں نہ کہو، وکیل بمعنی ایڈوکیٹ نہیں حضور، نگہبان کے معنی میں وکیل ہیں، لیکن یہاں قیامت کے دن ہماری وکالت نہیں فرمائیں کہ یہاں وکلاء کی تعداد بھی ہے۔ وکیل تو جج کو یہی کہتا ہے نا کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا پکی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا ہے، دلائل دیتا ہے لہذا چھوڑا جائے۔ حضور یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیے، وکالت نہیں کریں گے، حضور شفاعت کریں گے۔ وکیل کہتا ہے جرم نہیں کیے لہذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے انہوں نے، میرا آنا دیکھ لیا جائے۔ تو حضور قیامت کے دن شفاعت کریں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فترضیٰ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے۔ ایک زمانہ تھا ہم بھی شاعر ہوتے تھے تو مجھے وہ پرانی نعت ان لفظ سے یاد آ گئی، فترضیٰ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ سنت تجنیس ہے، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ تیری تو بات ہی کیا تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا۔ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔ فترضیٰ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ جب حضور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر میں ماں انتقال کر گئی، جد امجد 8 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، سائے پہ سایہ اٹھتا رہا، لیکن کہاں سے کہاں اللہ نے اپنے محبوب کو مرتبہ دیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا وہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ الم یجدک یتیمن فآویٰ، ہم نے تمہیں یتیم پایا اور پھر جگہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ دال کا معنی یہی کیا گیا۔ یہاں بہت سارے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، کسی نے گمراہ لکھا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، کسی نے ناواقف راہ لکھ دیا، کسی نے یہاں بھٹکا ہوا لکھ دیا، کسی نے بہکا ہوا لکھ دیا، جبکہ دال کا معنی یہاں یہ نہیں ہے۔ دال کا معنی ہوتا ہے گمراہ، لیکن اللہ نے خود قرآن میں سورہ نجم میں نفی کی ہے، ما دلّا صاحبکم وما غوا، تمہارا یہ آقا کبھی بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوا ہے۔ جو لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے وہ خود گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ حفاظت کرتا ہے نبیوں کی تاکہ بعد میں ان کے کردار پر کوئی انگلی نہ رکھ سکے کہ پہلے تو تم خود بتوں کو پوچھتے تھے اب ہمیں بتانے آ گئے۔ اللہ نے تو اتنا اہتمام کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے فرعون بچوں کو قتل کرواتا تھا، بچوں کو قتل کرواتا تھا۔ آپ کی ماں پریشان ہوئی، اللہ نے کہا صندوق میں ڈالو اور نیل کی موجوں کے سپرد کرو اور پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ کو ڈال دیا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی باہر ٹہل رہے تھے کہ پانی کے دوش کے اوپر ایک صندوق آتا ہوا دیکھا، شوق اور تجسس پیدا ہوا، کیا اس میں؟ غوطہ خوروں کو کم دیا، نکال کے باہر رکھا، کھولا تو ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ چونکہ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی تو زوجہ فرعون کہنے لگی اس کو ہم اپنا بیٹا نہ بنا لیں، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ نے اس خاتون کو اس جملے کی برکت سے، اس نے نبی سے پیار کیا، اللہ نے بعد میں ایمان دے دیا۔
خیر بچہ بنا لیا گیا اپنا، دائیاں بلوائی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے حرام کر دیا تھا ان پر کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پینا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی ساتھ ساتھ کنارے اس موقع پہ پہنچ گئی تھی اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ہی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشانی بنی ہوئی ہے، بچہ دودھ نہیں پیتا، ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، اگر کہو تو بلا لائیں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے تو مسئلہ بنا ہوا ہے، اور گئیں اور اپنی ماں کو بلا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کے شان کے لائق نہیں ہے، تو پھر حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا کیوں پیا؟ اگر یہ بات ہے تو حضور نے کیوں پیا؟ اصل بات یہ نہیں ہے، من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ حضور نے اگر دودھ پیا ہے تو حضور کے دادا نے پورا صلہ دیا ہے بنو سعد کی اس خاتون کو، حضرت حلیمہ سعدیہ، لیکن وہاں فرعون کو صلہ کون دیتا؟ کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ نے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا، فرعون نے زیر لب مسکرانا تھا اور تانا دینا تھا الم نعدک فینا ولیدا، میرے گھر پلتا رہا اور آج مجھے عقل سکھانے آ گیا۔ اللہ نے اس کا انتظام پہلے کر لیا کہ جب وہ یہ تانا دے اللہ کا نبی اس کا منہ توڑ سکے، میاں میں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ میں نے اپنی ماں کا ہی پیا تھا۔ تو اللہ تو ایسے اہتمام کرتا ہے کہ اس پر کوئی امکان بھی نہ ہو کہ اعتراض کا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک شخص گمراہ رہا ہو اور بعد میں لوگوں کو ہدایت دینے لگ جائے؟ تو یہ ٹھوکر کھائی ہے، غلطی کی ہے۔ جبکہ دوسری جگہ قرآن باز کی تفسیر کرتا ہے، تو قرآن میں سورہ نجم میں فرمایا ما دل صاحبکم وما غوا، تو جب نفی کر دی کہ یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے، تو پھر یہاں دالن کا معنی گمراہ کیسے کریں گے؟ اب یہاں دال کا معنی جو اعلیٰ حضرت نے کیا بڑا خوبصورت کیا ہے، اور یہ ہم سورہ یوسف اٹھائیں تو یہ معنی ملیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف پکارتے ہیں تو بیٹے کہتے ہیں کہ آپ تو فی دلال کل قدیم، اس پرانی محبت میں، یعنی اب بار بار وہ تو قصہ پرینہ بن گئے، وہ تو نسیہ منسیہ ہو گئے، وہ تو کنویں میں، اور جو ہے وہ بلکہ انہوں نے کہا بھیڑیا کھا گیا، تو وہ تو پرانی کہانی ہوگی بھولی بسری، اور آپ ابھی تک 40 سال بیت گئے اور یوسف ہی پکارے جا رہے ہیں، آپ تو اس پرانی محبت میں۔ تو وہاں فی دلال کل قدیم کے لفظ ہیں، وہاں دلال بمعنی محبت ہے، تو یہاں بھی جو ہے دلال اسی معنی کے اندر لیا جائے گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی اس قدر محبت میں آگے گزر گئے تھے کہ اپنی جان کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے، اور ہر وقت اس دین کے لیے جس طرح محبوب آپ تھے، فہدا، تو پھر ہم آپ کے لیے راستے کھول دیے اور آپ کے دین کو تقویت دی اور آپ کو معراج کی وسعتوں پہ بلایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کے مال سے حضور کو غنی کر دیا، کہ ظاہری غنا ہے، ویسے استغنا کی دولت حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا کی تھی، اور حضور کا جو ہاتھ کشادہ کیا تھا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ موتی، میں بانٹنے والا ہوں اور میرا مالک مجھے عطا کرنے والا ہے۔ تو جب عطا کرنے والے کے خزانوں میں کمی نہیں ہے تو پھر بانٹنے والا بخل کیوں کرے گا؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ حاتم طائی بڑا سخی آدمی تھا، ایک 12 دری میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سائل آ گیا، اس نے کہا کہ میری ضرورت ہے پوری کرو، اس نے پوری کی، وہ بھیس بدل کے دوسرے دروازے سے آ گیا۔ حاتم طائی پہچان گیا کہ یہ وہی ہے لیکن مجھے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن دریا دل اتنا تھا، اس نے اس کو یہ احساس بھی نہ دلایا کہ میں تجھے پہچان لیا، اس کو پھر عطا کر دیا۔ پھر اس نے بھیس بدلا اور تیسرے دروازے سے آ گیا، بہروپ بدل کے آتا رہا، لیکن حاتم طائی تھا کہ ہر بار پہچانتا تھا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا باہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت را می شناسم، تو جس لباس میں بھی آئے میں تیرے قد سے پہچانوں گا کہ تو کون ہے۔ تو کہا کہ وہ ہر دروازے سے آیا اور حاتم طائی نے اس کو ہر بار دیا، ہر بار پہچانا بھی دیا، اتنا دریا دل۔ اس نے کہا کہ تم اپنے نبی کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہو؟ تو مسلمان نے کہا یہ عجیب تو بات کرتا ہے، 12 دروازے تھے اور ہر دروازے سے آیا، دروازے ختم ہو گئے، اس کی طلب ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور دروازے ہوتے تو وہ پھر بھی آتا، لیکن میرے نبی کی دہلیز پہ جو ایک بار آ گیا پھر دوسری بار اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں رہی ہے، وہ دینے والا بن گیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بے بہا دیے ہیں، دو بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ موتی، کہا محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پر یتیم پر پھر دباؤ نہ ڈالو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتے کو سائل کو جھڑکو نہ۔ سائل کو جھڑکے گا تو وہ کہ جس کے خزانے محدود ہوں، محبوب تمہیں تو ہم نے اتنا دے دیا ہے کہ بانٹتے چلے جائیے، تو پھر جھڑکنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بھی آیا اس کو سینے سے لگاؤ، اور یتیم کو جو ہے اس پہ دباؤ نہ ڈالو۔ وہاں سورہ ماعون کے اندر بھی آپ نے پڑھا، یہ کفار کا مزاج تھا، اس لیے حضور کو کہا جا رہا ہے، حضور یتیم کو دھکے تو نہیں دیتے، لیکن اصل ان کی کہانی بیان کی جا رہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیا کرتے تھے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، اور آقا کریم کو کہا کہ آپ یتیم پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے بلکہ شفقت کریں گے، اور آقا کریم نے فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا، انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو حضور نے اعزاز قائم کر دیا۔ وہ یتیم کو اس لیے دھکے دیتے تھے کہ اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ اب حضور کا ذرا دیکھیے انداز محبت۔ ایک غیر مسلم اسلام لاتا ہے تو بعض میں انٹرویو کیے جاتے ہیں کہ کون کون سی قدر اسلام کی ہے جس نے تمہیں متاثر کیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تمہیں اسلام کے قریب کیا، تو اس نے جو جواب دیا اس نے کہا کہ سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا باعث بنا۔ وہ اس طرح، ایک دن حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور صبح سے نہیں مل رہا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دعا کریں کہ وہ مل جائے، میں الگ پریشان ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے۔ قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، مجلس کے دوسرے کونے میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا جو ابھی آیا تھا، کہنے لگا حضور میں ابھی آیا ہوں، میں نے فلاں باغ میں اس کے بیٹے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا۔ جب باپ نے سنا تو ابھی ہاتھ اٹھے نہیں تھے کہ کام بن گیا، اس نے دوڑ لگا دی، آقا فرمائے سے بلاؤ، بلایا گیا، کہا بڑی جلدی ہے حضور، آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، تو میں ضرور جاؤ، میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن میری صرف ایک بات یاد رکھنا، جب باغ کے کنارے جاؤ تو وہاں بچوں کو اکٹھا کھیلتے ہوئے دیکھو، تمہارا بچہ تمہیں نظر آ جائے تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، اس کو نام لے کے اسے پکارنا۔ عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم صبح سے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، تو جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے، کیونکہ مٹھاس بڑی ہوگی تمہارے لہجے میں، اس کا دل چوٹ کھا جائے گا، کاش کہ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ وہ کہتا ہے یہ واقعہ میری ہدایت کا باعث بن گیا کہ اتنا نزاکت قلبیہ کا لحاظ کہ کہا یہ اسلام کا مزاج ہے، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، پرکھ کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے، کاروبار وسیع ہو جاتا ہے، اس کے لیے دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، دنیاوی مال و اسباب اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے، منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، شان و شوکت ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بنتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے جو عزت دی ہے میں اس کا استحقاق رکھتا تھا، اور میں اگر اس لائق نہ ہوتا تو مجھے کیوں نوازا جاتا، تو گویا میرا رب میرے اوپر راضی ہے۔ اور پھر جب محفل نعت میں مہمان خصوصی بھی بن گئے تو پھر تو ان کے نفس کو اور تسکین مل گئی، جب پیر صاحب نے بھی ان کو ہی اہمیت دی تو پھر انہیں لگا کہ واقعہ ہی ہمارا رب ہم پہ راضی ہی ہے، تبھی تو ہمیں مذہبی طبقوں کے اندر بھی اہمیت مل رہی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ دولت کیسے حاصل کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ آج اس محفل میں مہمان خصوصی سے تو کل ہم شراب خانے میں تھے، انہیں پتا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، سوچتے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو عزت مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کسی قبولیت کی وجہ سے یہ عزت ہے، حالانکہ یہ ان کی آزمائش تھی، ان کا امتحان تھا۔ دوسری بات، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے، اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ بیماری آ جائے، ابتلا میں مبتلا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، تو یہ انسان کی کج فکری، ایسا نہیں ہے۔ کسی شخص کو دولت کا دیا جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے،
اور کسی شخص کو غربت کے امتحان میں ڈالا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی۔ تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، امتحانوں میں، ابتلاؤں میں اس کے بندے رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کے گھر میں کبھی برابر چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا، پانی پی کے اور کھجور کھا کے گزارا ہوتا تھا۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کی دلیل کیا ہے؟ نیکی کی توفیق مل جانا۔ اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل کیا ہے؟ کسی شخص کا گناہ پہ دلیر ہو جانا۔ کوئی بندہ گناہ پہ دلیر ہے اور معصیت، نافرمانیاں، اللہ کے حکموں کو توڑنا اس کا مزاج ہے، تو سمجھو اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے، کسی کو اللہ نے اپنے راستے میں خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیقات عطا کی ہیں، حلال حرام کی تمیز اس کو عطا کر دی گئی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ اس پہ راضی ہے۔ باقی رہی بات کہ کسی کو دولت کا زیادہ دیا جانا، کسی کو کم دیا جانا، تو یہ آزمائش ہے۔ اب جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دولت زیادہ ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، منصب ملتا ہے، تو بس اللہ کے شکر کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اور جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اذیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب نے ہمیں ذلیل کر دیا، بلکہ وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں کہ مالک تو نے جو جس آزمائش میں ڈالا ہمیں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹے، اور ہمیں اس مشکل وقت سے بچانا کہ جب ہماری یہ غربت ہمیں کفر تک لے جائے۔ اور جب ان کو دولت مندی دی جاتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ہمیں فرعون بنا دے، یہ دولت ہمیں نمرود بنا دے، ہمارے اندر بخل پیدا ہو، تکبر پیدا ہو، ہمارے اندر غرور پیدا ہو، تو وہ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر یا دوسری حالت میں اللہ کے حضور صبر کی توفیق مانگتے ہیں اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے اور ان پر خود عمل کرے اور پھر آگے ان لوگوں تک پہنچائے جو ان چیزوں پر عمل کرے۔ تو بہت سارے لوگ جھولیاں پھیلا کے آگے بڑھ جاتے، لیکن علم کے لیے جو حرص حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں تھی، اس وجہ سے انہوں نے پہل کی اور آگے بڑھ کے عرض کی حضور یہ خیرات میری جھولی میں ڈال دیجیے، میں خود بھی عمل کروں گا اور ایسے لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی جو ان پر عمل پیرا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 چیزیں گنوائی۔ پہلی بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن یہاں جو تعلیم دی گئی وہ گناہ سے بچنے کی ہے۔ ایک شخص رات کو 100 نفل پڑھ لیتا ہے، لیکن صبح اٹھ کے کسی کا حق غصب کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، اللہ کے حکام کو توڑتا ہے، اور دوسرا شخص ساری رات عشاء کی نماز کے بعد سویا رہا اور دن کو فجر کے بعد اس نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو تنگ نہیں کیا، اللہ کی مخلوق کو ضرر نہیں پہنچایا، تو شریعت ایسے شخص کو پسند کرتی ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے، نیکی کی توفیق مل جائے، نفلی عبادات میسر آ جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا جائے۔ دوسری بات ارشاد کی، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو ہوگا۔ دولت کی کثرت سے بندہ غنی نہیں بنتا، کتنے دولت مند ہیں، نفس کی کمینگی ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو غنی اس وقت بندہ بنے گا جب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، اللہ نے جس حالت پہ رکھا اس حالت پہ خوش ہے کہ میرے مالک نے مجھے جو دے دیا یہ میرے لیے اس نے مناسب جانا، تو بس میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں۔ اور اگر انسان یہ نہیں چاہتا اور نہیں کرتا تو جہاں بھی ہوگا وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا کر
تو کامل مومن ہو جائے گا۔ جو آپ کا ہم سایہ ہے تو آپ کا سایہ شفقت کا اس پر پڑنا چاہیے۔ آپ کا ہم سایہ آپ کی طرف سے سخت دھوپ میں اذیت گوارا نہ کرے، بلکہ آپ کے ہم سائے کے آپ ہم سائے ہی قرار پائیں، تو آپ کے ایمان کی کسوٹی یہ ہے، آپ کے مومن ہونے کا معیار یہ قرار دیا گیا کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہو۔ چوتھی چیز، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تمام مخلوق کے لیے وہ پسند کرو۔ اب کوئی شخص یہ مزاج اپنی طبع میں راسخ کر لے تو معاشرے کے اندر شر، فساد، بدامنی، کسی کے حقوق کو غصب کرنا، کسی سے زیادتی کرنا، کسی کا برا چاہنا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہم اپنے دوست کے لیے، بھائی کے لیے، ہمسائے کے لیے، عزیز کے لیے، رشتہ دار کے لیے پسند کریں۔ اور پانچویں بات، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ ابو ہریرہ، زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ مسکرانا تو سنت ہے، مسکرانا حضور کی عادت تھی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مسکرانے کے بعد اگلا مرحلہ دہک کا آتا ہے، لیکن دہک کبھی کبھی حضور سے صادر ہوا، اور کہا یہ حضور علیہ السلام سے صادر نہیں ہوا، تو کہے سے منع کر دیا گیا۔ دہک کبھی کبھی ہو اور تبسم آپ کی زندگی میں شامل ہو۔ اللہ اس حدیث پاک کا نور ہماری روحوں میں اتار دے اور ہمارے باطن میں چراغاں کرے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن ہے، تو اس موقع سے بھرپور فائدہ حاصل کر کے ہمیں ذکر و فکر کی طرف آنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت نوافل، قضا شدہ نمازوں کی ادائیگی اور دیگر امور خیر بجا لانے چاہیے۔ اپنے ماں باپ کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے، اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں، اور بہت سارے اور امور جو ہم اپنی مصروفیات کے باعث پورے نہیں کر پاتے، تو یہ موقع ہے ان کو پورا کرنے کا۔ لیکن اس موقع سے ناجائز فائدہ حاصل کرتے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ دھاتی تاروں کے ذریعے پتنگے اڑانے کے شغل میں مصروف ہیں، تو اس شغل سے خدا را باز آئیے۔ یہ موقع ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے، نصرت اور اعانت کرنے کا ہے، نہ یہ کہ مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے آپ خونی کھیل کھیلیں اور دھاتی ڈور کے ذریعے سے لوگوں کے گلے کٹیں اور لوگوں کو نقصان ہو۔ تو اس سے خدا را ہمیں خود بھی باز آنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے روکنا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ویسے بھی علماء نے کہا کہ یہ جو پتنگ کٹتی ہے تو بچے اس کو لوٹنے کے لیے دوڑتے ہیں اس کے پیچھے، تو عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ میں پتنگیں لوٹ رہا ہوں یا لوٹ کے لایا ہوں، تو شرعاً وہ اس کی ملک نہیں تھی، تو وہ کیسے اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ تو یہ ایسا گناہ ہے جس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور بچپن میں معصوم ذہن پر لوٹ مار کا تصور اس سے ابھرتا ہے، اور آج وہ پتنگ لوٹ کے لایا ہے تو کل بڑا ہو کے بڑا لٹیرا بنے گا۔ تو یہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ پتنگ لوٹنے کا عمل لوٹنے کی ایک مشق ہے، اور بچہ اس کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہا اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، حالانکہ یہ مال لقطہ ہے۔ اور اگر کسی نے پتنگ لوٹ لی یا ڈور لوٹ لی تو ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ 6 ماہ تک اس کا اعلان کرے، مالک کے نہ ملنے کی صورت کے اندر اس کو صدقہ کرے، وہ خود پھر بھی نہیں رکھ سکتا ہے، چونکہ یہ مال لقطہ کے حکم کے اندر ہے۔ تو عمومی طور پہ ہم بچے کو بھی شاباش دیتے ہیں، اس کو بڑا دلیر قرار دیتے ہیں کہ اس نے اتنی پتنگیں لوٹی، آج اس کا یہ کمال ہے۔ تو میاں یہ بچوں کے نفسیات کے اندر لوٹ مار کے تصور کو راسخ کرنے کا ایک ذریعہ ہے پتنگ۔ اس نقطہ نظر کی طرف شاید کبھی کسی کی توجہ نہ گئی ہو، تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ چلتی ہوئی ٹرالی سے یا ٹرک سے جو بچہ گنا لوٹتا ہے
تو اس کو بچے کی بہادری اور فنکاری سمجھا جاتا ہے، لیکن آج جس نے گنا لوٹا ہے تو کل وہ ملک لوٹنے لگے گا، کل وہ اور کچھ بھی لوٹے گا۔ تو یہ چونکہ جب برائیاں شروع ہوتی ہیں تو بڑے پیمانے سے شروع نہیں ہوتی، چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتی ہیں۔ تو پتنگ لوٹنے کا تصور لوٹ مار کی طرف لے جانے والا ہے، اور دوسرا یہ قاتل ڈور کتنے لوگوں کی زندگی کا چراغ بجھا دیتی ہے، اور کیا گزرتی ہے ان ماں باپ کے اوپر جن کا لخت جگر، جن کا بیٹا ان کے ہاتھوں کے اندر دم توڑ جاتا ہے اور گلا کٹ گیا ایک ڈور سے۔ اور ایسے واقعات ہم کتنے سنتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اس خونی کھیل سے باز رہا جائے۔ اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتے، ہمارا ملکی قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور پنجاب پولیس بھی اس پر ایکشن کر رہی ہے۔ ان کے ساتھ تعاون کیجئے اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کی انہیں خبر بھی کیجئے، خود بھی بچیے، اپنی اولادوں کو، بچوں کو بھی اس سے محفوظ رکھیے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا اسلوب بیان دیکھیے کتنا دل آویز اور خوبصورت، اور مذہب اسلام کی خوبصورتی دیکھیے۔ غریبوں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، اپاہج اور کمزوروں کو، بیوگان اور اراملہ اور مساکین کو مدد کرنا، ان کی اعانت کرنا، ان کو کھانا دینا، یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن قرآن نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بتایا کہ مسئلہ کھانے کا نہیں ہے، مسئلہ ان کو عزت دینے کا ہے۔ اگر تم ان کو کھانا دیتے ہو اور تذلیل بھی کرتے ہو تو تم اللہ کی رضا کبھی نہیں پا سکتے۔ اللہ کی رضا تمہیں تب نصیب ہوگی جب تم ان کی عزت نفس کا خیال رکھو گے، ان کی تذلیل نہیں کرو گے۔ تم ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ اور اخباروں پہ ڈال کر کے ان کی تذلیل کا سبب اور ذریعہ نہیں بنو گے تو پھر تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ تو بات کھانا دینے کی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے تم ان کی خدمت کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، لیکن اس چیز کا تمہیں پہلے خیال ہونا چاہیے کہ تم ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دینا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ میرے حضور نے فرمایا جس شخص نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ ہی نہ چلا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن نے ہمیں سرا و اعلانیہ دونوں طریقے بتائے ہیں۔ اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہو، مخفی بھی خرچ کر سکتے ہو، لیکن اعلانیہ خرچ تم تب کرو گے جب کسی کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں ہو۔ آپ مسجد کے لیے فنڈ مانگ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہاں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے، لیکن کسی ایک شخص کو دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا، اس وقت پھر مخفی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اگر تم ترغیب کے لیے کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی تم یہ خیال رکھو کہ ترغیب میں بھی کسی کا دل نہ دکھنے پائے، کسی کی تصویر نہ آنے پائے۔ ترغیب دلانے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ترغیب دلانے سے قبل اپنے دل سے سوال کر لو، ترغیب کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریاکاری تو نہیں ہے؟ چونکہ ریاکاری جو ہے یہ کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی چلے تو اس کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے، تو یہ بڑی باریک چال ہے۔ تو بعض کا بندہ کہتا ہے میں تو ترغیب کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے اس کا نفس کھڑا ہوتا ہے اور اس کے نفس پہ یہ شاک ہوتا ہے کہ وہ بغیر تشہیر کے کرے، تو وہ ترغیب کا نام لے کے اپنی اس ریاکاری کے اوپر ترغیب کا پردہ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن ہوتی ریاکاری ہی ہے۔ تو یہ اپنے آپ سے پوچھے، بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ملا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ، تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ترغیب ہے یا اس کے پیچھے چھپی ہوئی ریاکاری ہے، اور ریاکاری تھوڑی سی بھی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے اور اپنی جان وار دیتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ چلو میری بہادری کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے، تو کیا اس کو اس عمل کا صلہ ملے گا؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا جو محض اس کے لیے کیا جائے۔
تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. جو محض اس کی رضا کے لیے عمل کیا جائے وہی عمل ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے. حضرت عمر گزرے تو رک گئے. کہا معاذ رو رہے ہو؟ کہا کہ صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رلا دی. تو کہا وہ کیا فرمان تھا؟ کہا ایک دن حضور نے کہا تھا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. تو ضرور رکیے، آپ ترغیب کا نام لے رہے ہیں کہ میں ترغیب دینے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کے اپنے آپ سے سوال کر لیجئے، ترغیب کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریا تو نہیں ہے؟ اگر ریا کہیں چھپی ہے تو عمل ضائع ہو گیا، عمل برباد ہو گیا. کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ، سب کچھ برباد ہو گیا. اس لیے محض اس کی رضا کے لیے ترغیب بھی اگر آپ کی نیت ہے تو اس سے قبل اچھی طرح اپنے آپ کو جانچ لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. اللہ اکبر. تو کہا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کی تکریم نہیں کرتے ہو، عزت نہیں دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے. تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے. اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے، بلکہ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے. لیکن یہ مشروط ہے اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے. اگر وہ واویلا کرتا ہے، ناشکری کے کلمات کہتا ہے، تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن اجر زائل کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی ہے. اور اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا ہے. تو یہ وہ امر ہے کہ جو ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ پر جو یقین ہے اس کا پتہ دیتا ہے. اگر مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے مان کے صبر کیا جائے، اس کو مقدور سمجھا جائے، اس پر واویلا نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے، اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے، اپنے رویوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو پھر اس کے یقین کے صلے کے اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغاں نصیب کرتا ہے. اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا. اسے پتہ ہے کہ کسی پر مصیبت نازل کیوں کرنی ہے، اور اس مصیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے، اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے، یا اس کا کیا مقصود ہے، اس کو سزا دینا مقصود ہے، یہ اسے پتہ ہے. تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان کے اندر ہزارہا پنہا حکمتوں سے واقف ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مصیبت کے آنے پر صبر اور استقامت کے ساتھ اس سے نپٹتا ہے اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتا. کل من عند اللہ، اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے. یہ اس کا خیال اور فکر ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس مصیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے. تو اگر یہ اس کا عقیدہ پختہ تھا تو پھر وہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے، مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ نہیں جائے گا، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جائے گا. وہ اس مصیبت کو دور کرنے والا مؤثر حقیقی اللہ کو ہی جانتا ہوگا اور اسی کے حضور دعائیں کرے گا، التجائیں کرے گا. کسی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے اور وہ مالک کی دہلیز سے کبھی روح گردانی نہیں کر سکتا، بلکہ اس تکلیف کے آنے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جڑ جائے گا. اور اگر وہ صبر کرے تو یہ اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرے. اور دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑھ کر ہے
کہ اس پہ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں. اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس پہ راضی ہوں کہ میرے رب کی یہ رضا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کا مل جانا یا دونوں میں سے کسی ایک کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا انعام ہے جو اس مشکل حالات میں اس کو حاصل ہوتا ہے. اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ اس پہ صبر کر رہا ہے یا اس کا اندر ڈول رہا ہے. اس کا عقیدہ کمزور تھا اور وہ کمزوری کے باعث جو ہے وہ تزلزل کا تذبذب کا شکار ہو گئے. تو یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے. تو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی کیفیت تمہارے ہے سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے. اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول. حالات سخت بھی ہوں، اگر قابل برداشت ہوں تو ان کو برداشت کرنا چاہیے تاکہ سوال کی عادت نہ پڑے. انسان مخمسے کی حالت میں ہو، مجبور ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. مخمسے کی حالت میں سوال جائز ہو جاتا ہے، لیکن اگر حالت مخمسے کی نہ ہو تو پھر سوال نہیں کرنا. تھوڑی سی مشکل آئی اور اناج بٹتے ہوئے دیکھا تو خود بھی سوالی بن کے جا کے کھڑے ہو گئے، جبکہ ہمارے گھر کے اندر اتنا کچھ موجود تھا کہ ہم گزر کر سکتے تھے، لیکن مفت کا مال ہے لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ انسان اس کا عادی بن جاتا ہے. اللہ اس وقت سے بچائے کہ ہم محتاج ہوں اور ہمیں عملاً اس جگہ پہ آنا پڑے. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. لیکن اگر حالات کچھ تلخ بھی ہوں تو پھر بھی اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو کہ کیا ہم ایسی جگہ پہ تو نہیں ہیں کہ ہم سوال کرنے جائیں، تو باہر ایک ماحول دیکھ کر کے تو لپک پڑنا، تو اس سے آپ کی طبع کے اندر سوال کی عادت پیدا ہوگی. تو اس لیے جو مانگنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے لیے محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی سخت مجبور ہو جائے تو شریعت اس کو اس کی اجازت دیتی ہے. تیسری بات میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا. آپ کا اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ اگر اتنے پیسے اتنوں سے نکال دیے گئے تو باقی اتنے بچیں گے، کیلکولیٹر کا حساب بھی یہی ہے. لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تو اس لیے تم راہ خدا میں خرچ کرو گے تو میرا رب کہہ رہا ہے خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تمہیں لگتا ہے کہ اتنے کم ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے. تمہارا مال صدقے سے گھٹتا نہیں ہے، صدقے سے تمہارا مال بڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک کا 10 گنا عطا کرتا ہے، 70 گنا عطا کرتا ہے، 700 گنا عطا کرتا ہے. فرمایا اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے. اور پھر فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کی راہ میں قرض حسنا دو تو وہ دگنا کر کے دے گا. اچھا یہ کیسا اللہ کا انداز بیان ہے کہ خود مال دے کے خود کہہ رہا ہے مجھے قرضہ دو اور پھر خود کہتا ہے میں دگنا دوں گا. دیا ہوا کس نے ہے؟ اسی نے. اور کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس سے مجھے دو اور میں پھر اس کو اپنے دیے ہوئے مال سے دیے گئے مال کو دگنا کر کے تمہیں لوٹاؤں گا. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دوں گا. واللہ شکور حلیم، وہ شکر گزار بھی ہے اور حلم والا بھی ہے. اللہ اکبر. وہ بردبار بھی ہے، وہ تمہارا شکر گزار بھی ہوگا، تمہیں دگنا کر کے بھی دے گا، تمہاری مغفرت بھی کر دے گا اور تمہارے مال میں کمی بھی نہیں آنے دے گا. اور یہ بہتر بھی تمہارے لیے ہوگا. یہ تمہاری آزمائش تھی، تمہارا مال تمہیں دے کر تم سے مانگا، اور جس کے لیے مانگا اس کو اللہ ڈائریکٹ بھی تو دے سکتا تھا، لیکن کہا کہ اس کی آزمائش ہے کہ اس کو غربت کی بھٹی میں ڈالا گیا. تمہاری آزمائش یہ ہے تمہیں فراوانی دی گئی. اب دیکھیے کہ وہ آزمائش میں پورا نکلتا ہے، تم آزمائش میں پورے نکلتے ہو، دونوں آزمائش میں پورے نکلتے ہیں، یا پھر تم نامراد اور ناکام ہو جاتے ہو. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ پورے عالم کے اوپر پھیلی ہوئی وبا کو دور فرمائے، بالخصوص امت مسلمہ کی خیر کرے اور میرے وطن پاکستان کو امن کا، نور کا، رحمت کا گہوارہ بنائے اور یہاں نظام رسول کی بہاریں پیدا کرے. اللہ ہمیں معاشی بحرانوں سے نکال کے معیشت کا استحکام عطا کرے اور ایک دوسرے کے لیے جذبہ احساس، جذبہ ہمدردی
اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ فراما ہمارا مقصود کرے۔